السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مومن اسلامک۔ دوستو، سبق آمیز واقعات اور حقائق انسان کی اصلاح کے لیے محفوظ کی گئی باتیں ہوتی ہیں جن سے سیکھ کر یا ان پر عمل کر کے انسان ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ اہل علم کے علم اور اہل عمل کے تجربے کا نچوڑ ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دوست اور بھائی کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، ان میں وہی فرق ہے جو ہیرے اور سونے میں ہے۔ دوست ہیرے کے مانند ہوتا ہے اور بھائی سونے کے مانند ہوتا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی حقیقی رشتہ ہے، اسے آپ کم قیمت یعنی سونے سے منسوب کر رہے ہیں، جبکہ دوست کو زیادہ قیمتی یعنی ہیرے سے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سونا چونکہ کم قیمت ہے، لیکن اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کو پگھلا کر اصل شکل دی جا سکتی ہے، اور اگر بھائیوں کے درمیان لڑائی بھی ہو جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر دوستی میں فرق آ جائے تو وہ دور نہیں کیا جا سکتا۔ ابن طفیل ایک مشہور فلسفی، دانشور اور معلم گزرے ہیں۔ ایک دن طلباء کو درس دینے کے لیے دارالعلوم میں تشریف لائے۔ طلباء ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ طلباء نے ان سے مسرت اور شادمانی کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آج مجھے کچھ راز معلوم ہوئے ہیں کہ کوئی پھلدار درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، کوئی دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا، اور کوئی ساز اپنی آواز سن کر مسرور نہیں ہوتا، کوئی قدرتی منظر اپنا حسن پر ناز نہیں کرتا، کوئی درخت اپنے سائے میں خود آرام نہیں کرتا، مگر انسان کتنا خود غرض ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو خود اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا اس نعمت کو استعمال کرے، جبکہ دنیا کی ہر چیز دوسروں کے استعمال کے لیے بنی ہے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز پر صرف اسی کا حق ہو۔ اسی طرح دوستو، ایک بزرگ نے فرمایا کہ 5 چیزیں صحابہ کرام میں مشترکہ تھیں۔ نمبر 1، جماعت کے ساتھ رہنا۔ نمبر 2، سنت کی پیروی کرنا۔ نمبر 3، مسجد آباد کرنا۔ نمبر 4، تلاوت قرآن پاک کرنا، اور نمبر 5، جہاد۔ افسوس ہے کہ یہ 5 چیزیں آج مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ جماعت کی جگہ اختلاف نے لے لی ہے اور سنت کی جگہ بدعت نے لے لی ہے۔ مسلمان مسجد آباد کرنے کے بجائے عمارت بنانے میں لگ گئے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جگہ لغویات میں وقت ضائع کرنے لگ گئے ہیں، اور جو جہاد کا جذبہ تھا دنیا کی محبت میں وہ دب کر رہ گیا۔ ایک دن عقل حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا، میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی تو لقمان نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور زیر چشم رہتی ہوں۔ اسی طرح محبت آئی، اس نے کہا کہ میں انسان کے دل میں رہتی ہوں۔ اور جب یہ تینوں چلے گئے تو تقدیر آئی اور کہنے لگی، لقمان میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ لقمان نے کہا کہ وہاں تو عقل رہتی ہے۔ تقدیر بولی، جب میں انسان کے سر میں آتی ہوں تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ بعد از عشق آیا اور کہنے لگا، لقمان میں انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا، وہاں تو شرم رہتی ہے۔ عشق بولا، جب میں آ جاتا ہوں تو شرم اٹھ جاتی ہے۔ آخر میں طمع آئی اور کہنے لگی، لقمان میں انسان کے دل میں رہتی ہوں۔ لقمان نے کہا، وہاں تو محبت رہتی ہے۔ طمع بولی، جب میں انسان کے دل میں بسیرا کرتی ہوں تو محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اسے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں بڑی ہی کام میں آنے والی نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی، جبکہ دوسری اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کے شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے گی۔ اس
نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا تم مجھے پہلے نصیحت کرو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، اور پھر کہنے لگی اے بھلے مانس تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کے فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہارے آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا اور پچھتایا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے جو اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کے شاخ پر جا بیٹھی اور بولی اے بھلے مانس میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا، لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار نہ کیا۔ میں چٹان پر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں گم ہو گیا۔ دوستو وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ لیا ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور دوسروں کی تجربات سے حاصل ہونے والی انمول اثاثے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں۔